السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، الہی آمین۔ اخلاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ سورہ القصص آیت نمبر 55۔ اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں۔ اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافیاں کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری ہے اور جو کتابیں تم پر اتری ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 46۔ اور از راہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا، اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 تا 19۔ اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا جانتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 تا 36۔ اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریق سے بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا، اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 37 تا 43۔ تم ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 89۔ مومنو، کوئی قوم کسی قوم سے
تمسخر نہ کریں. ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں. ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں. اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو. ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے. اور جو توبہ کر لے اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے. اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال پر تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے. تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. سورہ الحجرات آیت نمبر 11 تا 12. جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے. وہ تم کو خوب جانتا ہے. جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ. جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے. سورہ نجم. جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے. سورہ نجم آیت نمبر 32. مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تم کو کشادگی بخشے گا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. بے شک سورہ المجادلہ آیت نمبر 11. اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے. بے شک سورہ تغابن آیت نمبر 14. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو سیرت کا ورق ہر ایک سے حسن سلوک کے واقعات سے پر ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میرے کچھ غلام ہیں اور وہ مجھ سے جھوٹ بولتے، خیانت کرتے اور میری نافرمانی کرتے ہیں، اور میں انہیں گالیاں دیتا اور مارتا ہوں، تو ان کے سبب میرا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کچھ تمہارے ساتھ خیانت کرتے، جھوٹ بولتے اور نافرمانی کرتے ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا، اور تم انہیں جو سزا دیتے ہو اس کا بھی حساب ہوگا کہ وہ سزا جو تم انہیں دیتے ہو ان کے گناہوں کے برابر ہی ہوئی تو حساب بے باک ہو جائے گا. نہ تمہیں ثواب ملے گا نہ عذاب، اور اگر وہ سزا جو تم انہیں دیتے ہو ان کے گناہوں سے کم ہوئی تو ان کے گناہ تمہاری سزا سے جتنے زیادہ ہوں گے ان کے حساب سے تمہیں اتنا ثواب مل جائے گا. اور اگر وہ سزا جو تم انہیں دیتے ہو ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو جتنی تمہاری سزا زیادہ ہوگی انہیں تم سے اتنا قصاص دلایا جائے گا. وہ شخص ایک گوشے میں چلا گیا اور رونے لگا، چلانے لگا. پھر وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے اپنے لیے اور ان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں پاتا کہ ان سے جدائی اختیار کر لوں. میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سب کے سب آزاد ہیں. ترمذی. یہ ہے اخلاق جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے. جس ذات اقدس نے ہمیں اس طرح اخلاق سکھایا کہ جن کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتی ہیں کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن، تو کیا اخلاق ہمیں بتایا انہوں نے.
کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو صرف بھلائی کے کاموں میں ہے۔ بخاری۔ کہ اللہ ایمان لانے کے بعد اخلاق کی بھی جو اخلاق کا جو اجر ہے، جو نیک کاموں کا اجر ہے، وہ بھی ایمان لانے کے بعد کہ آپ کا ایمان اللہ پر اس قدر توکل ایمان ایسا مضبوط ہو، جو کام بھی کرے وہ اللہ کے لیے کرے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ زندگی پر یعنی سنت پر عمل کرے تو اس کا اجر ہے۔ باقی نیک کام جو بھی ہے، ہر نیک کام ایمان کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اطاعت تو صرف بھلائی کے کاموں میں ہے، کہ جو بھلائی کا کام کیا ہے، جسے اللہ نے پسند فرمایا۔ ان حقوق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ترتیب کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یعنی اگر ترتیب کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی مرضی سے جہاں جی چاہا نیکی کا کوئی کام کر دیں گے تو اس کا اجر اتنا نہیں ہے۔ جو ترتیب اللہ نے بتائی ہے نیکی کے کاموں میں بھی، اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے تو ہی اس کا اجر ہے۔ جو اپنوں کے حقوق ادا کرنے میں ناکام رہا، اس نے اگر دوسروں کے لیے فیض کے دریا بھی جاری کیے تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یعنی غیروں کو دکھانے کے لیے آپ جتنے مرضی ان کے ساتھ بھلائیاں کر لیں، اور آپ کی بھلائیوں کے جو مستحق ہیں وہ بیچارے اس بات پہ رہ گئے کہ آپ ان کا نام آپ کے ساتھ وہ کرنے میں نہیں ہے جو باہر دنیا کو دکھانے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا وہی اس ترتیب سے کرنے میں اس کے اجر ہے، کہ پہلے آپ کے اپنوں کی ترتیب ہے، اس کے بعد آپ کے حسن سلوک کے لوگ بعد میں آئیں گے، جو دوسرے ہیں، جو رشتے داروں سے آگے ہٹ کر ہیں، یعنی رشتے دار پہلے آئیں گے۔ رشتے داروں میں بھی ترتیب ہے، اس ترتیب کے ساتھ ہمارا اخلاق، ہماری دینا دلانا، کھانا پلانا، ہماری بہترین گفتگو کا اخلاق میں گفتگو تو آپ کو ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے کرنی ہے، لیکن فرمائے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین ہے، یعنی آپ کے اخلاق کے پہلے مستحق آپ کے گھر والے ہیں۔ اسلام آدمی کے اندر نفع بخشی کی روح پیدا کرتا ہے۔ مومن دنیا میں دینے والا بن کر رہے، نہ کہ لینے والا۔ مومن دنیا میں مومن کی پہچان یہ بتائی کہ وہ دینے والا بن کر رہے، وہ اس کو ہر اچھائی لوگوں کو دینی ہے، کیونکہ مومن جب ایمان لے آتا ہے تو اس کی تو مرضی ختم ہو جاتی ہے، اس کی مرضی تو اپنے رب کی مرضی پر کے تابع ہو جاتی ہے۔ اور رب کی مرضی کیا ہے؟ رب کی مرضی یہ ہے کہ اس کے بندوں کو تکلیف سے بچانا، اس کے بندوں کے کام آنا، اس کے بندوں کا احساس کرنا، اس کے بندوں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر مومن کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے گا تو اس کی یہ کوشش ضرور ہوگی کہ وہ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف بھی نہ پہنچائے، کیونکہ ایمان آپ کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بلی کو پیاسا رکھنے پر جہنم، اور راستے میں باعث تکلیف بننے والے درخت کو کاٹنے پر جنت ہے، تو انسان کو اذیت دینا کس قدر بڑا گناہ ہوگا، اور ان کے لیے آسانیاں کرنا کس قدر باعث ثواب۔ یہ اللہ انسان کو اخلاق سکھا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بتا دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی
اس رب نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پورا انتظام کیا۔ اگر انسان میں اخلاق نہ ہو، انسان جانوروں سے بدتر۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ با اخلاق ہوتے ہیں اللہ کی خاطر، ان کے چہروں پر ایک عجیب سی پرسکون سی نرماہٹ نظر آتی ہے آپ کو، کیونکہ وہ لوگوں سے آوازار نہیں ہوتے۔ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے وقت وہ یہ ضرور خیال کرتے ہیں کہ ان کے رب کو نہیں پسند، اور پھر وہی ان کا جو اخلاق ہے ان کے چہرے سے بھی عیاں ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی تکلیف پر تکلیف میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کو سکون پہنچا کر ان کے دل کو سکون پہنچتا ہے، کیونکہ ان کا رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ ان کے رب نے اس کو بتا دیا کہ تمہارے لیے بہترین طریقہ زندگی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، اللہ نے وہ پسند کیا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے۔ ایمان لا کر تو انسان بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے نا۔ اگر انسان چینج نہیں ہوا تو پھر ایمان کیسا؟ علامہ اقبال نے بہت خوب فرمایا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کہ جب اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے نا تو انسان کی ساری مرضیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان تو اس طرح چلتا ہے کہ میں کون سا ایسا کام کروں جس سے میرا رب خوش ہو جائے، میں کون سا ایسا کام کروں کہ جس سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے بہترین اخلاق کی، ہمیں سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔